اس کے پہلے زکوٰۃ صدقات کی فضیلت کا بیان آیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اس چیز میں کب کتنا نکالنا، سونے میں، چاندی میں، گلے میں، اسی طریقے سے چوپائے زکوٰۃ۔ اب اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے، اگر 4 ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں، تو 5 اونٹ ہے، 1 سال ہو گیا تو اس میں 1 بکری کی زکوٰۃ نکال دیں۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس گائے ہے، اگر 29 ہے تو زکوٰۃ پڑ دیں گے، 30 ہو گئی، 1 سال ہے تو اس میں سے 1 گائے کا بچھڑا زکوٰۃ کے طور پر نکال دیں گے۔ کسی کے پاس 39 بکریاں ہیں، زکوٰۃ پڑ گئی، 40 پوری ہو گئی تو اس کے اندر سے 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر نکال دیں گے۔ ایسے ہی اناج، غلہ، اب اس میں 1 سال نہیں دیکھا جائے گا۔ باغیچہ ہے، اس میں پھل کب توڑتے ہیں، جس دن پھل توڑیں اسی دن اس میں سے زکوٰۃ کے طور پر نکالیں۔ کھیت میں سال نہیں گزرنا، جب اناج کاٹیں گے، پھل اناج کی مقدار کیا ہوگی، اس میں 5 وسق ہے تو تقریباً سا یعنی 300 سا۔ 1 سا کتنے کا ہوتا ہے، 1 سا 2 کلو 650 گرام کا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے کھیت سے 300 سا نکلتا ہے جو تقریباً 600 یا 700 کے برابر ہے، اتنا اناج نکلا، اس سے کم ہے تو اتنا ہے، یا باغیچے سے اتنا پھل فروٹ نکل نہیں، تو ایسے وقت میں دیکھا جائے گا پانی جو ہے وہ ہم بور سے لا رہے ہیں، خرید کے لا رہے ہیں، محنت سے ڈال رہے ہیں، کیسے تیار کریں۔ اگر پانی میں محنت وغیرہ ہے تو ایسے میں 20واں حصہ نکالنا پڑے گا، یعنی 20 حصے میں 1 حصہ دے دینا ہے۔ اور اگر اپنی محنت ہے، پانی قیمت کا ہے، تو ایسے وقت میں 10واں حصہ۔ تو یہ ایک مختصر سا ہم نے آپ کے سامنے وہ رکھا کہ اب یہ نقدی سونا چاندی وغیرہ کا ہے، تو ایسے وقت میں کسی کے پاس 20 دینار جو سونے کا ہوتا ہے، 82 گرام سونا ہے، 81 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر 82 گرام سونا ہے اور 1 سال گزر جا رہا ہے تو اس میں سے 40واں حصہ یعنی 28% زکوٰۃ نکال دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب کی قیمت، کوئی آج سے 5 سال پہلے سونا خریدا تھا، اس قیمت سے پہ نکالے گا یا کہ آج کی قیمت، تو جس دن نکال رہا اس دن کی قیمت یعنی اس وقت کی قیمت کے حساب سے 2.5% نکال دے گا۔ اسی طریقے سے چاندی کا ہے 200 درہم میں، اب 200 درہم جو ہوتا ہے چاندی، یہ 595 گرام ہو، اس سے کم چاندی ہے تو اتنی چاندی ہے، 1 سال گزر جا رہا ہے تو اب اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے، وہی 2.5%۔ ایسے ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نکالے گا کون زکوٰۃ؟ عورتوں کے پاس
زیور رہتے ہیں، زیور کی شکل میں سونا ہے، اب وہ عورت کی ملکیت ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں، یہاں تک کہ شوہر کا بھی اختیار، عورت خوشی سے دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، وہ عورت کا اختیار ہے، عورت کی ملکیت۔ اب اس کے پاس نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، اگر شوہر دے رہا ہے تو اس کے اوپر احسان کرنا، شوہر پر نہیں۔ اسی طریقے سے باپ کہہ رہا ہے بیٹی میں ادا کر دو، ہو جائے گا، بھائی کہتا ہے میں، اس کے طرف سے وہ اجازت دے رہی ہے تو کوئی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن شوہر پر نہیں، اگر کر دے تو یہ احسان ہے۔ ایسے ہی سامان تجارت ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، چاہے کوئی زمین کا پلاٹ کا کر رہا ہے، بلڈنگ خریدنا، گھر خریدنا، بیچنا ہے، یا کہ کرانے کی کوئی دکان رکھا ہے، یا کہ پلین ٹرین بس جو بھی ہے، مشینری آج کل کی ہے، کسی بھی چیز کی تجارت کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں دیکھا جائے گا کہ سال میں کتنا کمایا، اب اس میں سے کتنا خرچہ ہوا، سارے اخراجات ہونے کے بعد اب بچے کتنے، وہ نقد، اور پھر جو کاروبار میں کرتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اب دیکھیں گے، جیسے دکان ہے کسی بھی چیز کا، تو اب دکان میں جو سامان ہے اس کو پورا شمار کیا جائے گا، اس کو شمار کرنے کے بعد دیکھا جائے گا سونے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر سونے چاندی میں جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اس میں اتنے قیمت کا پہنچ رہا ہے، تو اب اس دکان سے، اس تجارت سے زکوٰۃ نکالنا ایک سال میں فرض ہو جاتا ہے۔ یہ نصاب بتایا گیا ہے۔ اب اگر اس کے مطابق کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے انتہا اجر ثواب دے گا، جیسے کہ کل کے درس میں بات آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کسی نبی کو، ولی کو، پیر کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ جس کو چاہے زکوٰۃ، ہمارے مال سے زکوٰۃ نکلے ہم کو اختیار نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کس کو دینا ہے۔ اس میں سے ایک اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ اب اس زکوٰۃ کو جو ہم نکال رہے ہیں اس کا پہلے حقدار فقیر، غریب، محتاج۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ ہو۔ یہ فقیر مانگنے والے نہیں، یہ تو لکھپتی ہوتے ہیں، گنجیٹی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، ان کو دینے کی ضرورت حقیقت میں۔ یہ کب ہے؟ جب ہم سنت کے مطابق نکالیں گے۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ پہلے کیسے مسلمان نکال رہے؟ اس کے مال سے زکوٰۃ نکلتی تھی تو وہ غریب اور مسکین کو جانتا تھا، ہر جان کو پہنچا کے آتا تھا۔ آج کیا ہے؟ اس کی گرد ہے تو ہمارے پاس، اب اس میں کیا ہے؟ گنجیتی، حقدار، غیر حقدار، جو مستحق نہیں تو ان کو دینا پڑتا۔ صحیح طور پر نکالنا ہے تو ہم فقیروں میں پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی تو نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار میں تو کوئی نہیں ہے غریب فقیر، کوئی پاس پڑوس میں نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی ہے تو پہلے ان لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے۔ یہاں تک کہ بخاری کی اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیکھو زکوٰۃ میرے مال سے نکل رہی، آپ میرے شوہر ہیں لیکن میں دیکھتی ہوں آپ محتاج ہیں، آپ جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو اگر میں زکوٰۃ آپ کو دے دوں تو ادا ہو جائے گی؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں کرتا۔ تو وہ خاتون خود گئی، زینب رضی اللہ عنہ، تو دیکھتی ہیں جو مسئلہ یہ معلوم کرنے گئی، ایک صحابی انصاری اور موجود ہے خاتون، یہی مسئلہ پوچھنے گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرے شوہر غریب ہیں
مجھ زکوٰۃ نکل رہی، کیا وہ زکوٰۃ میں اپنے شوہر کو دے دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ڈبل ثواب، ایک رشتہ جوڑنے کا اور دوسرے صدقہ کرنے کا۔ باہر والے کو دیں گے تو ایک ہی خالی زکوٰۃ کا ثواب ملے گا ادا کرنے کا، رشتہ جوڑنے کا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ عورت مرد کو دے سکتی، لیکن مرد عورت کو دینا جائز نہیں، کیونکہ خرچ برچ کھانے پینے کی جو خرچے ہوتے ہیں یہ مرد پر ہے کہ عورت کا اٹھائے، لیکن عورت پر خرچہ مرد کا نہیں، اس لیے مرد تو عورت کو نہیں دے سکتا، لیکن عورت مرد کو دے سکتی۔ اسی طریقے سے ہاں، لیکن باپ بیٹے کو نہیں دیتا۔ جس کے خرچے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم اس کو زکوٰۃ، جیسے باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، یہ لوگوں کو نہیں۔ جن کے خرچے کی ذمہ داری، نام نفقہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، ویسا کوئی رشتہ دار فقیر ہے تو ہم اس کو دیں گے تو ڈبل ثواب، ایک رشتہ جوڑنے کا اور دوسرے صدقہ کا۔ ایک چیز۔ نمبر 2، والمساکین، مسکین جو کما تو لیتا ہے، اتنا مال آ جاتا ہے کہ اس کا خرچہ چل رہا ہے، لیکن تنگی کبھی کبھی ہو جاتی، کبھی اچانک کچھ ضرورت پڑ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اور پریشانی، تو پیسہ نہیں، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ اب ایسے شخص کو زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کھا رہا کما رہا اس کو دینا۔ اگر حقیقت میں کمانے کے باوجود بھی اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو وہ مسکین ہوگا، اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے والعاملین، پہلے کیا تھا؟ حاکم تھے، خلیفہ تھے، تو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کی ذمہ داری رہتی، اس میں وقت لگتا تھا، تو اس کو عامل۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں اگر کوئی شخص دوڑ دھوپ محنت کوشش کر رہا ہے تو زکوٰۃ میں اس کو بھی دیا جائے گا خرچ کے طور پر، کیونکہ وہ وقت لگا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصول کر کے آئے، نبی نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کو بہت نہیں، یہ لے لو تمہارے، کہا نہیں ہم کو بہت دیا، اس کی ضرورت ہے۔ نبی نے کہا یہ تم لے لو، حصہ اللہ نے لگایا، اب اگر تم کو ضرورت نہیں ہے تو جو ضرورت مند ہے اس کو دے دو، لیکن تمہارا حصہ ہے۔ تو یہ 5 حصے ہو گئے، باقی 5 ہے انشاءاللہ کل اس کی تشریح آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔